بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. تمام حمد ہے اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہان ہیں، اور درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں رباب اختر اور میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم مہدی. UCP TV کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم مصطفیٰ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ گھروں میں محفوظ ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے. اس سال بھی UCP TV کی کوشش تھی کہ رمضان کے حوالے سے کسی ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا جائے، اور اس بزم مصطفیٰ کی ٹرانسمیشن میں آج ہمیں جوائن کیا ہے محمد بلال بٹ نے، جن کا تعلق ہے UCP فیکلٹی آف سول انجینئرنگ سے، اور دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک نامور نعت خواں محمد سیف الرحمان قاسمی صاحب. دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عبدالصبو جو UCP کے ایک شائننگ سٹار ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سیدہ فاطمہ علی، جن کا تعلق فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز سے ہے، اور وہاں وہ BS انگلش کی 5th سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں بلال بٹ کی جانب بڑھوں گا اور گزارش کروں گا کہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں، میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں، میں کہ بے وقتو بے تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش
عرش کا ہم پایا ہوں. یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو. میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں. میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں. تیرا پیکر ہے کہ ایک لائے نور. تیرا پیکر ہے کہ ایک لائے نور. جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں. جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں. جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا، جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا، دل ہی دل میں بہت شرمایا ہوں. دل ہی دل میں بہت شرمایا ہوں. تیری محفل میں چلا آیا ہوں. اور یہ تھے محمد بلال بٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اور میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتا چلوں محمد سیف الرحمان قاسمی کو کہ وہ اپنے انداز میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. الہام کرم جھم، الہام کرم جھم، کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام
الہام کی رمجھم ہے کہیں بخشش کی گھٹا ہے الہام کی رمجھم ہے کہیں بخشش کی گھٹا ہے ارے یہ دل کا نگر ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کے رمجھم اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی اور بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے الہام کے رمجھم ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا ارے اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے الہام کے رمجھم اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے الہام کی رمجھم اور اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت ارے یہ کم تو نہیں ہے یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب بے خدا ہے الہام
रिमझिम। سبحان اللہ، الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹائیں، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محمد سیف الرحمان قاسمی صاحب، جو کہ محسن نقوی صاحب کا کلام ہے. اور میں گزارش کروں گی سیدہ فاطمہ علی سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. درود ان پر سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. درود ان پر سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. ہے جن کے دم سے جہاں کی رونق، جہاں کا موسم بھی ہے سہانا. درود ان پر سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. مقام محبوب کبریا کی نہیں ہے وسعت میرے بیاں میں. مقام محبوب کبریا کی نہیں ہے وسعت میرے بیاں میں. رحمان خود کر رہا ہے سلو اللہ کا ہر وقت یہ ترانہ. رحمان خود کر رہا ہے سلو اللہ کا ہر وقت یہ ترانہ. بنا کے تصویر مرتضیٰ کی کہا یہ جبریل سے خدا نے. بنا کے تصویر مرتضیٰ کی کہا یہ جبریل سے خدا نے. رہے نہ کوئی کمی کہیں پر، لوٹا دو سب حسن کا خزانہ. رہے نہ کوئی کمی کہیں پر، لوٹا دو سب حسن کا خزانہ. کنیز خالق جناب زہرا ہے جن کے دم سے حیا جہاں میں. کنیز خالق جناب زہرا ہے جن کے دم سے حیا جہاں میں. زبان کھولے تو آیتیں ہوں، رکیں تو تطہیر کا فسانہ. زبان کھولے تو آیتیں ہوں، رکیں تو تطہیر کا فسانہ.
درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. درود ان پر، سلام ان پر، اس سے افضل کوئی عبادت نہیں. سیدہ فاطمہ علی نے ایک نہایت خوبصورت کلام ایک خوبصورت انداز میں پیش کیا. اور اب میں دعوت دیتی ہوں حافظ عبدالصبوح کو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں، رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں، وہ تیرا روز و شب کا نہ جانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. مزار فاطمہ پہ کربلا
والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پہ کر بلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ اویسے کرن بولے ماں اجازت دیجئے مجھ کو، اویسے کرن بولے ماں اجازت دیجئے مجھ کو، جدائی میں تڑپتا ہوں، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ مدینہ یاد آتا ہے، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرے تھے حافظ عبدالصبور، اور جب سے کرونا کے معاملات ہوئے مدینہ واقعاً بہت یاد آتا ہے، وہ اس طرح سے کہ 2 سال ہو گئے مدینے میں، وہ تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے۔ پہلے سال تو بالکل ہی کووڈ کی وجہ سے آپ وہاں پر جانے سے ہم بالکل قاصر رہے، لیکن اب پھر بھی اس کی مدینہ کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ ہم وہاں پہ جا سکے اور ان کے دربار میں حاضری بار مزید بار ہماری دعا ہے کہ وہاں کی رونقیں مزید بحال ہوں اور ہمیں بھی موقع ملے وہاں پر حاضری کا۔ اور اب میں اپنے تمام مہمانوں سے درخواست گزار ہوں کہ وہ قصیدہ بردہ شریف پیش کریں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سید القونین وثقلین، محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اگر ہم بات کریں تو ہماری جو نشریات ہیں وہ اپنی اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں، جبکہ رمضان کی بات کی جائے تو رمضان بھی اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر شروع کی بات کی جائے تو جب یہ رمضان ماہ رمضان کا آغاز ہوا تھا دل مغموم تھا، لیکن ایک طرح سے امید تھی، دل مغموم تھا لیکن ایک انداز میں مسرور بھی تھا، دل مغموم تھا لیکن ایک طرح سے حوصلہ تھا کہ جب ماہ رمضان آئے گا تو تمام چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی، تمام رونقیں بحال ہو جائیں گی، سحر کی رونق، افطار کی رونق، مسجدوں میں محفلوں کا انعقاد ہوگا، شبہ قدر کا اہتمام کیا جائے گا۔ لیکن اب اس موقع پر ہر عاشق کی آنکھ پرنم ہے، ہر عاشق آپ دیدہ ہے، اور ہر عاشق کا دل جو ہے وہ پارا پارا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ سال کے بعد آتا ہے جب تو، سال کے بعد آتا ہے جب تو، میرے دل سے نکلتا ہے حق ہو، میرے دل سے نکلتا ہے حق ہو، دل یہ خوش ہو کے کہتا ہے ہر سو، دل یہ خوش ہو کے کہتا ہے ہر سو، او میری جان جانا رہا ہے، الوداع الوداع اے رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ الوداع اے ماہ رمضان، الوداع اے ماہ غفران، الوداع اے ماہ رمضان۔ اس مہینے کی آمد سے پہلے دل بہت مضطرب تھے، ایک بے چینی کی سی کیفیت تھی کیونکہ کرونا کی شدت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، لیکن ایک امید تھی کہ رمضان آ رہا ہے، چیزیں بہتر ہوں گی، رمضان کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتیں ہوں گی، رونقیں بحال ہوں گی، تیرے آنے سے دل خوش ہو گیا تھا۔
تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. آہا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ. الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. بہت سوچا تھا کہ جب یہ مہینہ آئے گا، بہت ارادے کیے تھے کہ جب یہ مہینہ آئے گا تو کیا روٹین اپنائیں گے، کیا اعمال کریں گے. جب شبائے قدر آئیں گی تو کن اعمالوں کو جو ہے وہ اپنایا جائے گا، کون سے اعمال کیے جائیں گے، شب جمعہ کے کیا اعمال ہوں گے، یوم جمعہ کے کیا اعمال ہوں گے. لیکن اب جب یہ مہینہ اپنے اختتامی لمحات کو پہنچا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ مہینہ بہت غفلت میں گزر چکا ہے. تو ان تمام ساعتوں کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس مہینے کی بھرپور برکات حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. الوداع ماہ رمضان، الوداع بزم مصطفیٰ. زندگی گر رہی تو ملیں گے، زندگی گر رہی تو ملیں گے، ورنہ فرقت میں تیری مریں گے، ورنہ فرقت میں تیری مریں گے. اب تو اگلے برس ہی ملیں گے، اب تو اگلے برس ہی ملیں گے. دل یہ رو رو کے سمجھا رہا ہے، دل یہ رو رو کے سمجھا رہا ہے. الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان.